السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شرح معانی الآثار کا 47واں سبق پڑھیں گے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب صفت الجلوس فی الصلاۃ کیف ہوا، نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کا بیان۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صفت الجلوس فی الصلاۃ کیف ہوا۔ اس باب میں امام طحاوی یہ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ اور جلسہ کی کیا کیفیت مسنون ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام طحاوی نے 3 مذہب بیان کیے ہیں۔ پہلا، امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ اور جلسہ بین السجدتین، ان میں سے ہر ایک کے اندر تورک مسنون ہے۔ تورک یعنی دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا اور بائیں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر زمین پر بیٹھنا۔ دوسرا مذہب امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ہے، قاعدہ اخیرہ میں تورک مسنون ہے، جبکہ قاعدہ اولا اور جلسہ میں افتراش مسنون ہے۔ افتراش کہتے ہیں دائیں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا۔ تو شوافی اور حنابلہ کے نزدیک قاعدہ اخیرہ میں صرف تورک مسنون ہے، جبکہ قاعدہ اولا اور جلسہ بین السجدتین میں افتراش مسنون ہے۔ تیسرا مذہب ہے احناف کا، ان میں سے ہر ایک کے اندر افتراش مسنون ہے، یعنی دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا، قاعدہ اولا میں بھی، قاعدہ اخیرہ اور جلسہ بین السجدتین میں بھی۔ اب فریق اول یعنی امام مالک کی دلیل اس باب کی شروع والی 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت میں یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد نے ان کو جلوس دکھلایا، اور جلوس کا طریقہ انہوں نے یہ بیان کیا، فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اور اپنے بائیں پاؤں کو موڑا، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، اور وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، اور وہ اپنی بائیں سرین پر بیٹھ گئے، قدموں پر نہیں بیٹھے۔ ثم قال، اور پھر فرمایا، یہ مجھے عبداللہ بن عمر نے بتلایا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے والد یعنی عبداللہ بن عمر نے ایسا ہی سکھلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں جی۔ اور دوسری روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ الفاظ کہے، انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری۔ بہرحال یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ 2 روایتیں ہیں کہ جس میں جلسے قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ میں انہوں نے تورک کو مسنون قرار دیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن یحییٰ بن سعید ان القاسم بن محمد اراہم الجلوس، قاسم بن محمد نے ان کو جلوس کا طریقہ سکھلایا، فنصب رجلہ الیمنی، طریقہ سکھلایا عملاً وہ اس طرح کہ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا، وثنى رجلہ الیسری، اور اپنے بائیں پاؤں کو موڑا، وجلس علی ورک الیسری، اور بائیں سرین پر بیٹھ گئے، ولم یجلس علی قدمیہ، ثم قال ارانی ھذا عبداللہ بن عمر،
کہ یوں ہی مجھ کو عبداللہ بن عمر نے سکھلایا اور انہوں نے مجھے یہ بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر ایسا ہی کرتے تھے. وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں بیٹھتے وقت چوکڑی مار کر بیٹھتے. قال تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَفَعَلْتُهُ يَوْمَئِذٍ تو ایک دن میں نے بھی نماز میں چوکڑی مار کر ہی جلوس قاعدہ کیا. وَأَنَا حَدِيثُ سِن جبکہ میری عمر چھوٹی تھی. فَنَهَانِ عبداللہ بن عمر جس کو عبداللہ بن عمر نے روک دیا. وقال اور یہ فرمایا انما سنت الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى کہ سنت طریقہ نماز کا وہ یہی ہے کہ تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں کو تو موڑ لے. فقلت له تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا فإنك تفعل ذلك آپ تو جلوس میں تربع کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو فرمایا ان رجلی لا تحملانی کہ میرے پاؤں میرا بوجھ اٹھانے کی طاقت برداشت نہیں کر سکتے، نہیں اٹھا سکتے، یعنی کہ عذر ہے، عذر کی وجہ سے میں یوں بیٹھتا ہوں، وگرنہ سنت طریقہ تو یہی ہے. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان القعود في الصلاه كلها ان ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد بالارض. تو قوم ان کا مصداق امام مالک ہے، تو ایک قوم وہ اس طرف گئی ہے کہ ساری کی ساری نماز میں قعود کا طریقہ یہی ہے کہ مصلی وہ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں کو موڑ لے اور وہ زمین پر بیٹھ جائے. واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديث من القعود اور انہوں نے اس مسئلے میں استدلال کیا ہے یحییٰ بن سعید نے جو طریقہ بیان کیا ہے اپنی حدیث میں قعود کا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے اس قول سے انما سنت الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى اس قول سے مالکیہ نے استدلال کیا ہے فی حدیث عبد الرحمن بن القاسم ان ذلك سنت الصلاة کہ یہی نماز کا طریقہ ہے مسنون. قالوا والسنت لا تكون الا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ سنت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو آپ کا قول فعل یا آپ کی تقریر ہو. وخالفهم في ذلك آخرون جبکہ دیگر ائمہ نے، یعنی آخرون کا مصداق یہاں پر شوافع اور حنابلہ ہیں، شوافع اور حنابلہ نے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تورک قاعدہ اخیرہ میں تورک مسنون ہے، جبکہ قاعدہ اولا اور جلسہ بین السجدتین میں افتراش. وقالوا اما القعود فی آخر الصلاة قاعدہ اخیرہ فکما ذکرتم وہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے ذکر کیا، یعنی تورک ہے. واما القعود فی التشہد الاول منها فعلى الرجل اليسرى تو اس میں افتراش ہے کہ آدمی اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے گا. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فِيمَا احتج بِهِ عَلَيْهِمُ الْفَرِيقُ الْأَوَّلِ یہاں سے امام طحاوی فریق اول کی دلیل کا پہلا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جواب کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ کہنا انما سنت الصلاة اس قول میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اپنی رائے ہو یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی سے اس کو لیا ہو. تو جب اس قول کے اندر یہ احتمال موجود ہے تو اس کے ساتھ حجت قائم نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ استدلال تام نہیں ہو سکتا. یہ ان دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ پہلا جواب ہے فریق اول کی دلیل کا. عبداللہ بن عمر کا جو قول بطور دلیل کے تھا اس دلیل کا جواب. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فِي مَحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ الْفَرِيقُ الْأَوَّلِ فریق اول نے کہ جس قول سے استدلال کیا ان قول عبداللہ بن عمر انما سنت الصلاة فذكر ما في الحديث لا يدل ذلك انه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں
نہیں ہے کوئی ایسی دلالت کہ یہ عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہو. قد یجوز ان یکون رأی ذالک او ان یکون رأى ذالک، احتمال ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی ذاتی رائے ہو، او اخذ ممن بعد رسول اللہ، یا انہوں نے کسی اور دوسرے صحابی سے لیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو اس لیے اس سے حجت تام نہیں ہوتی اور استدلال درست نہیں ہوتا. دوسرا جواب دے رہے ہیں یہاں سے، وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے امام طحاوی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر سنت کا اطلاق صحیح بھی ہے، تاکہ تمہارا احتمال درست ہو جائے، تاکہ تمہارا احتمال درست ہو جائے. جو احتمال بیان کیا ہے، تو اعتراض ہوتا تھا، سوال ہوتا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے کے طریقے پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب کا حاصل یہ ہے کہ لفظ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی بولا جاتا ہے اور صحابہ کے طریقے پر بھی بولا جاتا ہے. یعنی اطلاق درست ہے، یعنی اطلاق درست ہے. اس کا اطلاق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے، ایسے صحابہ کے طریقے پر بھی ہوتا ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کے طریقے پر لفظ سنت بولا ہے، تو اس لیے یہ احتمال درست ہے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی. یہ انہوں نے سوال کا جواب دے دیا. وقال سعید بن المسیب لما سأله ربیع عن عروش اصابع المرأة، یہ جو سوال تھا اس کا پہلا جواب تھا. یہاں سے امام طحاوی اس سوال کا دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ سنت کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی کے عمل پر بھی ہوتا ہے. سنت کا اطلاق صحابی کے عمل پر بھی ہوتا ہے. یہاں سے اس کا دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں. پہلی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور دوسری دلیل وہ یہ واقعہ ہے کہ ربیعۃ الرائے نے سعید بن مسیب سے عورت کی انگلیوں کی دیت کے بارے میں پوچھا، تو سعید بن مسیب نے کہا کہ ان کی دیت مرد کی دیت کے برابر ہے، انگلیوں کی دیت مرد کی دیت کے برابر. سعید بن مسیب نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، یہ سنت ہے. اور سعید بن مسیب نے زید بن ثابت کے قول کو سنت کہہ دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کے طریقے پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا عبداللہ بن عمر کا یہ قول انما سنت الصلاۃ، یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتا ہے جس پر سنت کا اطلاق انہوں نے کیا ہے. وقال سعید بن مسیب لما سأله ربیعہ عن عروش اصابع المرأة، عورت کی انگلیوں کی دیت کے بارے میں جب ربیعۃ الرائے نے سوال کیا، تو حضرت سعید بن مسیب نے کہا انہا السنہ یا ابن اخی، یہ کہہ دیا انہا السنہ. ولم یکن مخرج ذلك الا عن زید بن ثابت، جبکہ سعید بن مسیب نے زید بن ثابت سے ہی یہ قول لیا تھا. فسمى سعید قول زید بن ثابت سنتا، زید بن ثابت کا قول سنت کہہ دیا. فكذلك يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر سمى مثل ذلك أيضا سنة وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہ ہو. وفي ذلك حجة أخرى، یہاں سے فریق اول کی دلیل کا دوسرا جواب دے رہے ہیں. جواب کا حاصل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے نے بھی ایسے ہی دیکھا، ایسے ہی کیا. تو عبداللہ بن عمر نے اس کو منع کیا اور کہا کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھ جائیں. اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ بھی تو ایسا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے بیٹے نے کہا. تو عبداللہ بن عمر نے جواب دی ان رجلی لا تحملانی، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ دونوں مجھے اٹھانے کی طاقت رکھتے تو میں ان میں سے ایک پر بیٹھتا، میں ان میں سے ایک پر بیٹھ جاتا اور دوسرے کو کھڑا کرتا. نیز دونوں کو ذکر کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ان میں سے ایک کو استعمال کیا اور دوسرے کو استعمال نہیں کیا،
بلکہ ان دونوں کو ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں کو استعمال کیا جاتا بعید طور پر کہ ایک کو بچھا کر بیٹھ جائے اور دوسرے کو کھڑا کر لے۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس دوسری روایت سے دونوں پاؤں کو استعمال کرنا معلوم ہوتا ہے، جبکہ پہلی روایت سے ایک کو استعمال کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا معلوم ہو رہا ہے۔ تو اب ان دونوں روایات میں تعارض ہوا، اس لیے اس سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ ہے اذا تعارض تساقط، اذا تعارض تساقط۔ یہ دوسرا جواب ہے فریق اول کا کی دلیل کو۔ وفی ذلك حجۃ اخرى ان عبد الله آرا القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه، وذكر عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن نبي لما قال له إنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملن، میرے دونوں پاؤں میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، فکان معنی ذلك، اس کا معنی یہ ہوا انہما لو حملتانی قعدت على احداهما واقمت الاخرى، اگر یہ دونوں پاؤں مجھے اٹھا سکتے تو میں ان میں سے ایک کو بچھا لیتا اور دوسرے پر بیٹھ جاتا، قعدت على احداهما، دوسرے کو کھڑا کر لیتا، لأن ذکرہ لہما لا يدل على ان احداهما تستعمل دون الاخرى ولكن تستعملان جميعا فيقعد على احداهما وينصب الاخرى فهذا خلاف ما في حديث يحيى بن سعيد۔ تو پہلی بیان کردہ روایت کے حدیث کے مفہوم کے یہ روایت مخالف آ گئی، جب مخالف آ گئی تو پھر ان میں تعارض کی وجہ سے تساقط ہو گیا۔ وقد روا ابو حمید الساعدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، یہاں سے امام تحاوی وقد روا ابو حمید الساعدی سے امام تحاوی فریق ثانی یعنی شوافی اور حنابلہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، فریق ثانی کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، جو کہ امام تحاوی نے 3 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، 3 سندوں کے ساتھ۔ ان کا مطلب یہ تھا قاعدہ اخیرہ میں صرف تورک ہے اور قاعدہ اولا اور جلسہ میں افتراش ہے۔ یہ مذہب تھا شوافی اور حنابلہ کا، اور یہ فریق ثانی ہے۔ جی، فریق ثانی کی دلیل حدیث ابو حمید ساعدی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں انہو کان فی الجلسة الاولی یثنی رجلہ الیسری فیقعد علیہا حتی اذا كانت السجدة التي يكون في آخرها التسلیم اخر رجلہ الیسری وقعد متورکا على شقه الایسر قال فقالوا جميعا صدقت، تمام کے تمام صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے ان کی تصدیق کی۔ یہ وہ مشہور روایت ہے کہ 10 صحابہ میں موجود تھے، ان میں ایک حضرت ابو قتادہ بھی تھے۔ اس روایت کو امام طحاوی 3 سندوں کے ساتھ لے کر آئے ہیں، دیکھیں۔ وقد روى أبو حميد الساعدي عن النبي في ذلك ما قد حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب النبي أحدهم أبو قتادة۔ یہ روایت کے الفاظ گزر چکے ہیں۔ قال ابو حمید انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا لما فوالله ما كنت اکثرنا له تبعة ولا اقدمنا له صحبة، اللہ کی قسم اے ابو حمید تم ہم سے زیادہ سنت کے متبع نہیں اور نہ ہی تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت ہم سے مقدم ہے، پرانی۔ فقال بلا قالوا فاعرض فذكر انه كان في الجلسة الاولى يثني رجله اليسرى فيقعد عليها، آپ صلی اللہ علیہ، یہ پھر ذکر کیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ اولا میں تو یثنی رجلہ الیسریٰ اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر فیقعد علیہا اسی پر بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی افتراش، حتی اذا كانت السجدة التي يكون في آخرها التسلیم اخر رجلہ الیسریٰ وقعد متورکا على شقه الایسر، اور قاعدہ آخرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسے کا کیفیت اور جلسے کا طریقہ یہی تھا کہ آپ
بایاں پاؤں موڑ کر دائیں پاؤں سے نکال کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ قال فقالوا جميعا صدقت. وما قد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء تحويل قال وأخبرني ابن لهي عن يزيد بن أبي حبيب وعبد الكريم بن الحارث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه لم يقل فقالوا جميعا صدقتا. اس سند کے اندر یہ الفاظ نہیں. وبي قال حدثني أبو الحسين الإصبهاني وهو محمد بن عبد الله بن مخلد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد السلام بن حفص عن محمد بن عمرو بن حلحل الدولي فذكر بإسناد مثله فهذا يوافق ما ذهب إليه أهل هذه المقالة. بس یہ فریق ثانی کے قول کے موافق روایات ہیں. وقد خالف فی ذلك آخرون، اس مسئلے میں دیگر ائمہ یعنی ائمہ احناف نے ان کی مخالفت کی ہے. فقالوا، یہاں سے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا مذہب بیان کر رہے ہیں. القعود فی الصلاة كلها سواء على مثل القعود الاول فی قول اہل المقالة الثانیہ، یعنی کہ قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ اور جلسہ میں افتراش ہے. کیا ہے؟ افتراش ہے. اور افتراش کا معنی آپ کو بتا دیا کہ نماز پوری کی پوری نماز میں قاعدہ اولا کی مثل ہی، جو کہ فریق ثانی نے کہا ہے قاعدہ اولا کی مثل ہی قعود ہے. ینصب رجلہ الیمنی، اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، ویفترش رجلہ الیسری، اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے، بچھائے، فیقعد علیہ، بچھا کر اس پر بیٹھ جائے. واحتجوا فی ذلک بما حدثنا، اور یہاں سے امام طحاوی احناف کی 3 دلیلیں ذکر کر رہے ہیں. پہلی دلیل، یہاں سے امام طحاوی احناف کی پہلی دلیل ذکر کر رہے ہیں. احناف کی پہلی دلیل حضرت وائل بن حجر کی حدیث ہے. اس میں ہے کہ فلما قعد، آگے آ رہا ہے، قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال صليت خلف رسول الله فقلت لأحفظن صلاة رسول الله قال فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد أصابعه وجعل حلقة الإبهام والوسطى. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے وقت انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنائے. ثم جعل يدعو بالاخرى، تو اس کے اندر یہ الفاظ فلما قعد للتشہد فرش رجلہ الیسری، اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور اپنے بائیں پاؤں پر آپ بیٹھ گئے. آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ران پر رکھا اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا الی آخری. اس سے تو افتراش معلوم ہوتا ہے. اس کو امام طحاوی نے 2 سندوں سے نقل کیا ہے. وبی قال حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا حمانی قال حدثنا خالد عن عاصم فذكر باسناد مثله. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.